الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہم
رمضان المبارک کے چوتھے روزے میں ہیں اور تیسرا رکوع سورہ بقرہ کا ہمارے زیر مطالعہ ہے، جس کی آیات بینات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے برادر محترم نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور یہ بہار کی جو گھٹا ہے رحمت کی وہ ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، تو آپ جتنی کوشش کریں اس ماہ مبارک کے اندر وہ اعمال کر لیں کہ بس اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کو اپنی بخشش کا، اپنی مغفرت کا، جنت کا پروانہ عطا کر دیں۔ جس قدر آپ سے دعا ہو سکے وہ آپ دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق کہ جب بندہ مومن جو روزہ دار ہے، افطار کے وقت اس کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، باقی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ایک دعا تو ضرور ہی قبول ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت جو متوجہ ہوتی ہے کہ بندہ سارا دن بھوکا پیاسا اس کے حکم کی تابعداری میں، اس کی شریعت کی نبی کی پاسداری میں، جو اس فریج اس کے سامنے ہے، گھر میں کمرے میں اکیلا ہے، ٹھنڈے مشروبات رکھے ہیں، بہترین کھانے خوشبودار موجود ہیں، پوری سر پہ تلوار لے کے کھڑا نہیں ہے، چاہے تو کھا پی سکتا ہے اور پھر افطار کے دسترخوان پہ بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے کہ میرا روزہ تھا۔ یہ ایسی مخفی عبادت ہے یہ روزہ کہ یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے، یا پروردگار کو پتہ ہوتا ہے، یا روزے دار کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کا اجر کبھی 10 گنا ہوتا ہے، کبھی 700 گنا ہوتا ہے، کبھی اس سے بڑھتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن فرمایا الا الصوم، سوائے روزے، فإنہ لی، یہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ ہم نے یہ نماز پڑھی، اس کا اجر کون دے گا؟ جو یہ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، قرآن فہمی کر رہے ہیں، دورہ تفسیر کا ہم اس کو سیکھنے کے لیے انجم ہیں، اس کا بھی اجر ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو یہ کون دے گا؟ اللہ ہی تو دے گا۔ جب صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو ہم دیگر عبادات کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو اس کا اجر تو اسی نے دینا ہے، لیکن اس روزے کو اس نے ساری اپنے مراسم عبودیت سے الگ رکھا ہے۔ فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، وَإِنَّهُ لِي، یہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ کمال کی بات ہے۔ اور بعض مفسرین جو ہیں، اس حدیث کے شارحین محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ اجزی ہے، اس کو اگر آپ پورا کرینہ موجود ہے اس کے اندر، اجزی کو آپ لکھیں تو کیسے لکھیں گے؟ حمزہ، جیم، زائی اور اس کے آگے چھوٹی کی لگا دیتے ہیں، اجزی۔ تو مولانا آپ بشرا کیسے لکھتے ہیں؟ چھوٹی ہے، با شین را اور اس کے آگے پھر چھوٹی ہے، تو وہ بشری آپ پڑھتے بشرا ہے۔ مصطفیٰ کیسے لکھتے ہیں؟ کبرا کیسے لکھتے ہیں؟ یہ مصطفی ہے، یہ کبری ہے، یہ بشری ہے، پڑھتے آپ بشرا ہے، کبرا ہے اور مصطفیٰ ہے۔ بہت ساری مثال دی جا سکتی ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہ جو لفظ اجزی ہے، اس میں پورا کرینہ موجود ہے کہ اس کو اجزی کے بجائے اجزا کی پڑھ لیا۔ اور جب آپ اس کو اجزا پڑھیں تو اس کی میننگ جو ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر میں دوں گا۔ اور جب آپ پڑھیں الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنه لی، وہ میرے لیے ہے، وأنا أجزى بہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا اجر میں خود بن جاؤں گا۔ تو جب اللہ جو ہے وہ اجر بن جائے، بادشاہ حقیقی رب العالمین جو میرا اور آپ کا مالک ہے، خالق اور پروردگار ہے، وہی ہمارا ہو جائے، تو پھر ہماری قسمتوں پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ اتنا بڑا ماہ مقدس ہے میرے دوستوں اور عزیزوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے اور ہمارا اجر بھی محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ یہ مخفی عبادت ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، یا روزے دار کو یا پروردگار، کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جتنا بھی اس کا اہتمام ہو، قرآن مجید کے ساتھ اس کا جوڑ ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نور و نالال ہو۔
پروردگار عالم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں کو، پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ ہم نے پہلے جو 2 رکوع پڑھے تھے، پہلے رکوع کے اندر 2 کیٹیگری تھی انسانیت کی، ایک تو سچے اہل ایمان تھے اور دوسرے کافر تھے، پکے کافر تھے جن کے دلوں پہ مہریں لگی گئی، اور دوسرے رکوع میں منافق، نہ کافر نہ مسلمان، منافق تھے۔ آج اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، پوری انسانیت کو اللہ مخاطب فرما رہے ہیں اور اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ تم کافر ہو، منافق ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، ہے تو انسان ہو، تو اے انسانوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اعبدوا الہکم، اپنے محبوب کی بندگی کرو۔ یہ ربکم، اس کی میں تشریح آپ کی خدمت میں رب العالمین رکھ چکا ہوں۔ رب وہ ہے کہ جو آپ کی پرورش کرتا ہے، جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جو آپ کی تربیت کرتا ہے، اسی سے نفس مربی بھی نکلا ہے۔ تو اس اپنے پالنہار کی، پروردگار کی بندگی کرو جو تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، تمہارا مالک ہے۔ تمہاری ساری قوتوں کا اختیار اس کے پاس ہے کہ ساری قوتیں اس کے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ دینا چاہے، ساری دنیا روکنی چاہے تو بھی روک نہیں سکتا، اور وہ اگر اکیلا روکنا چاہے اور ساری دنیا دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج کی اس پہلے ہی لفظ میں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے کہ اکیلا ساری قوتوں کا مالک، تو پھر اس کے ساتھ کیوں شرکت کر رہے ہو؟ کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے معبودان باطل کو ملا رہے ہیں؟ جب سارا قبضہ یا اختیار اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے تو پھر بندگی بھی تو اسی کی جائے۔ اس کی بندگی میں بھی کسی کو شریک نہ کرو، اس کی خدائی میں بھی کسی کو شریک نہ کرو، اس کی عطا میں بھی کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی بندگی میں، نہ اس کی خدائی میں، نہ اس کی کبریائی میں کوئی دوسرا شریک و ساجی ہے ہی نہیں۔ ساری قوتوں کا اکیلا تنہا مالک وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا ساجی اور شریک اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو اے انسانوں، اے لوگوں، عبادت کرو کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ اگر ہمیں وہ صفت عبودیت مل جائے، اگر ہم بندے بن جائیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اعزاز کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کسی تھانے کے ایس ایچ او کا کوئی بندہ تھانے دار کا کوئی جاننے والا ہو، اس کی وہ پوری گاؤں کے اندر داغ بچھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے لوگوں پر کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ ان کا بندہ ہے جی، یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے، یہ فلاں چودھری صاحب کا، خان صاحب کا، نواب صاحب کا بندہ ہے، تو لوگ احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ بن جائیں اللہ کے بندے، یہ لفظ بندہ اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے حاجی صاحب، یہ لفظ بندہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو بندہ کہا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جگہ جگہ یہاں بھی کہا کہ علی عبدنا، اوپر ہم اپنے بندے، تو بندہ محمد رسول اللہ کو بندہ کرتا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 15 سپارے میں بھی اللہ اپنے بندے کہتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو لے گی ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو بندہ اگر ہو جائے تو اس سے میرے خیال میں کوئی بڑی اور اعزاز ہو نہیں سکتا۔ یہ بندگی جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک بار کو میں کوٹ کروں گا، لیکن میں پہلے آپ کو بتاؤں، عبد بندہ ہوتا ہے اور معبود جس کی بندگی کی جائے۔ معبود اللہ ہے، سچا معبود اللہ ہے، باقی معبودان باطل تو 360 رکھے ہوئے تھے کفار مشرکین میں۔ تو یہ عبد اور معبود کے درمیان ایسا پاکیزہ رشتہ ہے، اور اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر عبادت فرض کی۔ عبادت اور بندگی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور عبادت وہ اطمینان بخش اور سکون آور دوا ہے
کہ جس سے ذہنی قلبی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، حدیث قدسی اسی کا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس میں آگے چل کے بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ عبادت سے، نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا اور اس کا رشتہ محب اور محبوب کا ہو جاتا ہے، محب اور محبوب کا ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب میرا اور اس کا رشتہ محبت، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، دونوں کے درمیان جو ہے وہ پیار اور محبت استوار ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دیکھتا وہ اپنی آنکھوں سے ہے لیکن دیکھنا ہمارا ہوتا ہے، بولتا وہ اپنی زبان سے ہے لیکن اصل بولنا ہمارا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں قوت ہماری کا فرما ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں میں، آنکھوں میں اور زبان میں تو نہیں آ جاتا، اللہ تو لا شریک ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ بات کرتا ہے تو گویا میں بول رہا ہوتا ہوں اس کی زبان پر، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہوتا ہے، اس کا سننا میرا سننا ہوتا ہے، اس کا چلنا میرا چلنا ہوتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ وہ بندگی مل جائے تو ایک بات کہتا ہے متاع بے بہا ہے درد سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر ننوشان خداوندی۔ یہ بندگی اتنی بڑی بات ہے، مقام بندگی دے کر ننوشان خداوندی کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خدایا خدائی اہتمام خشک تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، لیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ اس لیے اس کا کہ مقام بندگی دے کر ننوشان خداوندی، تو بندے بنو اللہ کے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ اکبر نے ہی کہا تھا کہ توحید کی بات کر رہا ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کل قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا من ربو کا من دینوں کا ما دینوں کا من نبیوں کا، یہ سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کون ہے؟ تو بندہ اس وقت یہ کہے کہ میں تو ساری زندگی یہی کہتا رہا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، نبی اللہ۔ آج تو میں اس انتظار میں ہوں کہ جس کو ساری زندگی میں کہتا رہا ہوں وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ بھی مجھے کہتا ہے کہ واقعی یہ میرا بندہ ہے۔ تو اس لیے ہے کہ مقام بندگی دے کر ننوشان خداوندی۔ تو یا ایھا الناس، اے وہ لوگوں، اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جن کو اللہ نے تم سے پہلے پیدا کیا۔ اب یہ تھا اللہ کو تو رب مانتے تھے، کفار مکہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اس لیے تو بیت اللہ کہتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں دوسرے کو بھی ساجی سمجھتے تھے۔ 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، یہ بارش کا خدا ہے، یہ دولت کا خدا ہے، یہ شادی کا خدا ہے، یہ بیٹے دینے والا ہے، یہ بیٹیاں دینے والا ہے، اس طرح 360 انہوں نے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وحدہ لا شریک ساری قوتوں کا مالک ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الہ کو تو چھوڑو، ربکم، تمہارا جو رب ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، اس کی بندگی کرو۔ اور یہ جو 360 ہم نے بت رکھے ہوئے ہیں، اصل میں وہ پرانے وقتوں کے نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں، ان کو بنا کے، ان کا بھی خدا وہی ہے، ان کو پیدا کرنے والا بھی وہی تھا۔ تو جو تم سے پہلے پیدا ہو چکے ان کا خدا، ان کا پروردگار، ان کا خالق اور معبود بھی یہی تھا۔ اس لیے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، وہ اللہ کے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھے، آگے تھے یا پیچھے؟ ردیف، پیچھے بیٹھے تھے، حدیث میں ردیف آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے سے پوچھا، بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا محاذ، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے
کہ وہ اس کی ذات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ تو معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بندوں کا حق یہ ہے کہ تو ان کی مغفرت فرما دی، ان کو جنت عطا کر۔ شرک اتنا بڑا، ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا جرم نہیں۔ اللہ جتنے بھی گناہ ان کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، لیکن شرک جو ہے وہ بطور توبہ کی معاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، عظمت تیری مانے کچھ بن نہیں آتا، میں خار و سرکش بھی برتے ہیں دم برتے صدا تیرا، اور آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر میں یہ پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اگر آدمی غور کرے نا تو اللہ نظر آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تم ایک ہو تو میں دوسرا ہوں، تم دو ہو تو میں تیسرا ہوں، بل الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ، اگر غور و فکر کرے تو اللہ نظر آ جائے اس کو، اپنے وجود پر ہی غور کرے تو اللہ اس کو نظر آ جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم وہاں تک جاتے نہیں ہیں، بس ہم نے وہ، حالانکہ اس کی ذات کی، اس کی یکتائی کی، اس کی کبریائی کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ، ذات اس کی دوئی کے سب نقش جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کے آ کے دیتا ہے پیام اس کا، میں اس کو کعبہ و بت خانہ میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے قیام اس کا۔ اپنے آپ کو دیکھو تو اللہ کو پالو گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں کون ہوں، در حقیقت اس نے اپنے مالک کو پہچان لیا۔ تو فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، تم کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، اس کی بندگی کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا، لعلکم تتقون، کہ تم بچ جاؤ گے۔ کس سے بچ جاؤ گے؟ اس دنیا میں اللہ کے عذاب کے کوڑے سے بچ جاؤ گے، اور کل آخرت میں اس کی جہنم میں جانے سے بچ جاؤ گے۔ یہاں بھی اور وہاں بھی تم بچ جاؤ گے۔ تقویٰ کا معنی بچ جانا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ تو جب تم پرہیز کرو گے اس کی معصیت کے ارتکاب سے پرہیز کرو گے تو پھر تم یہاں بھی بچ جاؤ گے اور وہاں بھی بچ جاؤ گے۔ تو اس کی بندگی کرو گے تو پھر کیا ہوگا، لعلکم تتقون، تمہارے بچنے کی توقع اسی میں ہے کہ تم اس کی بندگی کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم، یہ اللہ کا سارا تعارف، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہ زمین، تھکا ماندہ آدمی اگر کوئی بستر بھی نہ ہونا تو زمین اللہ نے نہ اتنی سخت رکھی ہے، نہ اتنی لوہے کی طرح جو ہے وہ ثقیل ہے، اور نہ اتنی نرم اور گداز ہے، ایسا اس کو اللہ تعالیٰ نے متوازن اثر عطا فرمایا کہ مزدور بھی اپنا کاندھا بازو سر کے نیچے رکھے تو سو جاتا ہے۔ یہ ایسا بچھونا اللہ نے بنا دیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور یہ پانی ذرا بھی دیکھیں تو چٹکل میدان سے راہ کے اندر بوند گرتی ہے پانی کی تو اس میں نمو ہوتا ہے، نباتات، اناج، غلے، ترکاریاں، ہمارے کھانے کے لیے کیا کچھ نہیں، کس کس کا ذکر کریں۔ ہم تو بیج ڈالتے ہیں گندم کا یا مکئی یا چاول کا، جو بھی مٹی کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ بیج ضائع نہیں ہوتا، اس کی اللہ ہر پل ہر دم حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اقبال کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون اٹھاتا ہے دریاؤں کی موجوں سے سحاب، یہ پانی سے صحابات پھر برستے ہیں۔ پالتا ہے مٹی میں کون بیج کو، اور کون اٹھاتا ہے دریاؤں کی موجوں سے سحاب، کس نے بھیجی پچھم سے یہ بادیں سازگار، کس نے بخشی موسموں کو ہوئے انقلاب۔ کبھی دیکھیں کل پرسوں پسینے آ رہے تھے، آج سب لوگوں نے پھر گرم کپڑے پہنے۔ کس نے بخشی موسموں کو ہوئے انقلاب، یہ جو موسموں میں تبدیلی آتی ہے کون کرتا ہے؟ کسی انسان کے پاس میں ہے؟
کسی کے بس میں نہیں ہے. تو فرمایا اس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا. وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس زمین سے جو ہے وہ تمہارے لیے پھل تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پیدا فرمائے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، پھر وہی بات آپ دیکھو نا، اتنی تو بے وفائی نہیں ہونی چاہیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اب اللہ کے ساتھ دوسرے ند کہتے ہیں شریک کو، پھر اللہ کے ساتھ دوسرے شریک نہ بناؤ نا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ ساری باتیں تم جانتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم ناواقف ہو، پتہ ہے تمہیں سارا، جان بوجھ کر یہ کام نہ کرو. فَلَا تَجْعَلُوا، کتنا پیارا اللہ ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس شک میں ہو جو چیز ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے سارے جتنے بھی تمہارے ادیب ہیں، سکالر ہیں، شاعر ہیں، ان کو مقرر ہیں، لکھاری ہیں، بلاؤ ان کو بھی ایک صورت لکھ کے لے. نہیں کر سکتے. اس سے پہلے میرا ذہن آیا اس قرآن عظیم الشان کی طرف کہ اس میں اللہ سورۃ الانفطار میں آتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں تیرے رب، وہی رب کی بات آ رہی تھی میرے ذہن سے، دیکھو کہ پھر اللہ نے واپس لوٹا دی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، انسان کو کہا گیا، مسلمانوں کو نہیں، کفار سارے انسان. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھ کو تیرے پروردگار کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کون ہے وہ رب؟ الذی خلقک، وہ کہ جس نے تجھے پیدا کیا، فعدلک، اور پھر تعدیل سے تیرے اعضاء بنائے. اگر یہ جو ناک ہے اس کو اللہ ٹھوڑی کے نیچے لگا دیتا تو اچھی لگتی. یہ دو آنکھیں دی، یہ دو آنکھیں نہ دیتا، ایک آنکھ پیشانی پہ لگا دیتا، اچھی لگتی. یہ کانوں کی جگہ جو ہے وہ کچھ اور چیز لگا دیتا. یہ 5 انگلیاں کی جگہ 6 ہوتی تو زیادہ اچھی لگتی، یہ زیادہ طاقت آ جاتی. یہ 5 ہی اچھی. تو جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمہارے ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے، نقشہ گری کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس طرح بناتا ہے. تو اگر اللہ ہمیں چاہتا تو ایک بازو کے بغیر بنا دیتا، 2 بہن بھائی جڑے ہوئے بنا دیتا، کتنی پریشانی ہوتی ہے ہمارے لیے. نابینا اندھا بنا دیتا، گونگا بہرا بنا دیتا. نہیں بنایا نا، کتنا سونا ہمیں بنایا ہے، کتنی نقص ہماری درست کی ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای شیء ما شاء، فی ای صورت ما شاء رکبک. رکبک ترتیب سے، ترتیب نہیں ترکیب. وہ کبھی ہماری بچیاں جو کھانا پکانا سیکھتی ہے نا تو وہ ایک کتاب لے آتی ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کھانے کی ترتیب، لکھا ہوتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے؟ کھانے کی ترکیب لکھا ہوتا ہے. کھانے کی ترکیب نہیں لکھا ہوتا، ترکیب کیسے بنایا جائے. تو اللہ بھی کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح چاہا اس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت گری کی ہے، ترکیب کی ہے. پاؤں بنائے، ٹکنے، پھر گھٹنے، یہ پیچھے باڈی کا وزن ان پر آئے گا، پھر آنیں بنائی، پھر یہ سینہ اور دل یہاں رکھا اور آنکھیں بالکل اوپر رکھ دی، اور اس طرح ہاتھ رک لی ہیں. فی ای صورت ما شاء، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو ایسی بے وفائی تو نہیں چاہیے. پھر اس کی بندگی کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، اور پھر آسمان سے پانی برسایا، اور تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل اور فروٹ پیدا کیے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور پھر اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ، تم جانتے ہو. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور اگر تم اس شک میں ہو، یہ وہ بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. یہاں بھی پھر دوبارہ کہا، مکے کے لوگوں کا مدینے کے لوگوں بھی پیار ہے. منافقین بھی تھے نا وہاں، مشرکین
عرب بھی تھے. تو پھر کہا اللہ نے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ نے خود سے تعریف کر دی ہے، یا ان کے ساتھ بھی دوسرے لوگ بیٹھے ہیں تو انہوں نے یہ لکھ دی ہے، تو پھر تم کرو ایسا کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور آپ نے اس سارے سرپرستوں کو بلاؤ. تو یہ چیلنج آج تک موجود ہے، کوئی نہیں لا سکتا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. مسیلمہ کذاب، حضور کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا قلع کرما کیا. تو یہ اس کے پاس گئے. قریش مکہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب کھائے ہوئے تھے کہ اس نے ہمارے گھر میں پریشانیاں پیدا کر دی ہیں. ماں جو ہے وہ اب بیٹے کو نہیں جانتی، بیٹا ماں پہ باپ کو نہیں جانتا، بیٹی ماں کی عزت نہیں کرتی، گھر تقسیم ہو گئے، سوسائٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو گئی. اب کیا کریں، سارے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جائے. تو مسیلمہ کا پتہ چلا تو وہاں چلے گئے. جب بات ہوئی کس طرح ہم کریں گے ریشہ دبانیوں کا، کچھ آپس میں انہوں نے پروگرام بنایا. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تو بھی نبوت کا داعی ہے، تو ذرا وہ کچھ وہ آیات سنا نا جو تیرے اوپر نازل ہوتی ہیں فرشتہ لے کر. تو اس نے کہا نہیں، تم پہلے تم سناؤ کہ وہ جو نبی ہے مکہ میں اس پر کیا سورت نازل ہوئی ہے. تو بہت ساری سورتیں یہ سنتے تھے چھپ چھپ کے. یہ تفسیر بیان کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، اتنا زبردست کلام کوئی دوسرا نہیں ہے. شعراء، ادیب، سارے جادوگر جو تھے وہ اس کے آگے بالکل ہینڈز اپ کیے ہوئے تھے کہ ایسا کلام ہے نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ مانتے نہیں تھے. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنائی 2-3 صورتیں. تو کہنے لگا یہ کیا ہوگا، ایسی صورتیں تو میں بھی بنا سکتا. تو آپ نے کہا کہ بتا پھر تو. اس نے کہا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. اب یہ چھوٹا، یہ بچہ تو بڑا ہے، کسی چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ ہاتھی کی ایلیفنٹ کی پکچر دکھائیں تو وہ فوراً کہے گا کہ یہ دس از ایلیفنٹ، یہ ہاتھی ہے. الفیل ہاتھی، وما الفیل یہ ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ما الفیل اور تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے. ذنبہ قصیر و خرطومہ طویل، اس کی دم چھوٹی سی ہوتی ہے، سونڈ بڑی لگی. یہ ہاتھی کا تعلق رہا. حضرت عمرو بن عاص کے منہ پہ تھوکا اور کہا بدماش یہ بکواس کرتا ہے، یہ اس قرآن کا مقابلہ. سورۃ الکوثر نازل ہو گئی. تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ سورہ مبارکہ کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ نہ لگا دیں. ہم اس زمانے میں رواج تھا کہ شعراء کا مقابلہ ہوتا ہر سال، تو جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا اس کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا کرتے تھے. اور پھر دوسرے سال اس سے بہتر کلام ہوتا تو اس کو ہٹا دیتے، دوسرا کلام جو اچھا ہوتا وہ لگا دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لگا. اب سورہ کوثر جو ہے اس کو بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. شعراء آتے ہیں، ادیب آتے ہیں، پڑھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا کلام، اتنے مختصر 3 جملے ہیں صرف. یمن سے ایک بہت بڑا شاعر آیا مقابلے کے لیے. تو اس نے جب پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس نے کہا ما ھذا الکلام البشر. چوتھا جملہ اس نے نیچے لکھا ما ھذا الکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. بس چلا. پھر اگلے سال ایک اور آیا، اس نے جب پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا الکلام البشر، تو اس نے کہا ولکن ھذا القول البشر. یہ جو چوتھی لائن ہے یہ کلام بشر، پہلی 3 نہیں. کتنی زبردست صورت ہے. مجھے کسی نے بھیجی ہے پوسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سورہ قرآن میں سب سے چھوٹی صورت ہے. سورہ بقرہ جس کا مطالعہ کر رہے ہیں 286 آیات ہیں اور اس میں صرف 3 آیات ہیں. تو یہ خود معجزہ ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی پہلی آیت میں 10 حرف، سورہ کوثر کی دوسری آیت میں بھی 10 حرف، سورۃ کوثر کی تیسری آیت میں بھی 10 حرف. اس پوری صورت میں جو سب سے زیادہ تکرار سے حرف آیا وہ حرف الف ہے جو 10 مرتبہ ہے. تو کہہ سکتا ہے اس طرح اتنا منظم. اس صورت کی تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے اور حرف را کو آپ شمار کریں تو 10واں حرف. قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سورہ کوثر جو ہے یہ آخری صورت ہے.
اس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں توالد کے احتیاط سے میں نے پوسٹ کیا، آپ کو پڑھ لیجیے گا کہ یہ تو خود معجزہ ہے قرآن پاک۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، تو قاری حضرات بھی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ ابراہیم کیسے لکھا ہوا ہے؟ الف با را، را کے دو چشمی ہا، اور اس کے بعد یا نہیں ہے جس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں، میم ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، وہ ابراہیم ہے، تو ہم عربی میں اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ابراہیم۔ پوری سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم کس طرح لکھا ہے؟ سورہ بقرہ کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں جہاں کہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا وہ اس طرح آیا جس طرح ہم لکھتے ہیں، الف با را ہا، اس کے آگے دو نقطے بنی یا، اور پھر بھی کبھی غور کرے گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، صحابہ اکرام نے لکھا، اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ لفظ شیء سورہ کاف میں جو آتا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ ایسا نہ کہا کرو کہ میں کل اس کو کر لوں گا کسی چیز کے بارے میں۔ تو شیء کیسے لکھا جاتا ہے جی؟ شین اور اس کے آگے چھوٹی یہ، اوپر حمزہ، اس کے نیچے دو زیریں ہوتی ہیں، شیء یہ۔ لیکن سورہ کاف کو ذرا کھول کے دیکھیے گا، وہاں شیء نہیں لکھا ہوا، وہاں شین کے بعد الف ہے، شا ان، لیکن وہ الف محذوف ہے، لکھا گیا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابت میں الف لکھ دیا وہاں۔ آج تک کسی مائی کے لال کو جرت نہیں ہوئی ہے کہ اس کتابت کو بٹا کے شا یون کو شاء ان کرے۔ پڑھیں گے ہم شیء ان، لیکن لکھیں گے اس طرح جس طرح صحابی رسول نے لکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنا دیا اور آپ نے تصدیق کر دی۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس کی مثیل کوئی بھی نہیں، اس کا نظم اتنا زبردست ہے کہ ذرا بھی آپ کسی آیت کو یا کسی حرف کو آگے پیچھے کر دیں گے، سارے کا سارا اس کا نظم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ کبھی پھر موقع ملا تو میں آپ کے لیے اور دوسری چیزیں بھی رکھوں گا۔ تو فرمایا کہ اس جیسی صورت ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ایسا ہم کس نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکتے ہو تم ہرگز، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور وہ کفار یہ منکرین حق جو ہیں ان کے لیے تیار کی۔ نہیں کر سکتے ہو تم، ڈرو اس آگ سے، آگ بھی کہ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، پیٹرول ڈیزل نہیں ہے، انسان ہیں اور پتھر ہیں، اور پتھر کے وہ گندک کے کالے پتھر کہ جن کی آگ بھی تمازن، یہ پتھر کا کوئلہ کتنا تیز ہوتا ہے، تو وہ گندک کے پتھروں کی آگ، اور پھر ان کی سرانڈ اور بدبو جیسے مردہ انسان جو ہے وہ گل سڑ جائے تو اس کی بدبو سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر وہ تمہارا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگی، اس کا انسان اور پتھر جو ہے وہ ایندھن ہے، اور کفار کے لیے، منکرین حق کے لیے وہ تیار ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو نے ایمان قبول کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ انجام دیے۔ ذرا غور کرنا، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایمان کی بات آئی ہے، عمل صالح اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنا آدمی منہ سے کہے جو دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب تک عمل جو ہے وہ عمل صالح نہ ہو، اور عمل صالح بھی وہ عمل ہوگا جس کی سند اللہ کے رسول کی سنت سے ملے گی۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن ڈیلیشن کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس پر ہماری مہر نہ لگی ہوئی ہو، کوئی ایسا عمل ہو کرے لیس من امرنا، ہمارے حکم کے مطابق نہ ہو، تو فہو رد، وہ رد ہے، وہ کسی حیثیت قابل نہیں ہے۔ تو کیا کرو کہ اعمال صالحہ کرو، ایمان تو قبول کر لیا، ایمان ضروری ہے۔ وہ سورہ کون سی سورت ہے جس میں حجرات، یہ منافقین آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے نبی ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بل قولوا اسلمنا، تم نے سر اطاعت اس نظام کے نیچے کیا ہوا ہے، اندر سے تم ایماندار نہیں۔ بل قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان قبول نہیں کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اور ایمان ہے اللہ کی ماننا۔ تب جو ہے آدمی مومن بھی بنتا ہے اور
مسلم بھی بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کر کے رہ نہیں گئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ بھی انجام دیے، تو پھر کیا ہوگا؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، بہ رہی ہیں مِن تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها، اس جنت سے جو ان کو کچھ دیا جائے گا کھانے کو، من ثمرۃ رزقا، پھلوں سے ہی کچھ دینے کو کھانے کو دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ ویسے ہی ہے جیسا ہم دنیا میں کھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ وہاں ہمیں جو انار دیا جائے گا وہ شکل اس کی دنیا جیسی ہوگی، سیب دیا جائے گا، آم دیا جائے گا، امرود دیا جائے گا، انگور دیے جائیں گے، کھجور دی جائے گی، اسی شکل کی ہوگی کہ انسان کی طبیعت اس سے مانوس ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز دے دی جائے جس سے ہماری آنکھیں، ہمارا مزاج مانوس نہ ہو، تو اس کو کھاتے ہوئے آدمی کو جھجک ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے شکل تو ایسی ہی ہوگی، وَأُتُوبِ ہی متشابہہ، شکل و صورت میں تو دنیا کے پھلوں جیسا ہوگا، لیکن لذت کے اندر اور ذوق کے اندر اور خوشبو کے اندر وہ جو ہے پتہ نہیں کتنا بڑھیا ہوگا، اعلیٰ ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، وہاں بیویاں بھی اللہ دے، اور کیسی بیویاں؟ أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَہ، پاکیزہ بیویاں۔ آپ سمجھتے ہیں بچوں کے سامنے میں نہیں تصریح کرتا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ نہیں کہ وہاں سے نکال دیے جائیں گے، کون پراپرٹی ہوگی۔ خالد کا مطلب ہے ہمیشگی، یعنی کہ کرائے کا مکان ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو پھر مالک کہتا ہے جاؤ نکلو، یا کوئی مزارع ہے کسی کا تو بگار نہ دی تو وہ اپنے ہرکارے بھیجتے ہیں، خان صاحب، نواز صاحب، چودھری صاحب، تو سارے برتن جو ہے وہ اٹھا کے باہر سڑک پہ پھینک دیتے، ڈر میرا۔ تو وہاں ایسی صورت حال میں انصاف کس کا ہوگا؟ تمہارا اپنا ہوگا، تو جنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو میرے امتیوں فردوس اعلیٰ کا سوال کیا کرو۔ پوچھا فردوس کیسی ہے؟ فرمایا اس کی جو اینٹیں ہیں نا، ایک سونے کی ایک چاندی کی ہے، اور جس مسالے سے وہ اینٹیں جڑی ہوئی ہیں وہ کستوری ہے، مشک ہے، عنبر ہے، اور اس کی گھاس جو ہے وہ زعفران ہے، اس کی نہریں جو اس میں ہیں وہ دودھ اور شہد کی ہیں، جو اس میں چلا گیا نہ کبھی اس پہ بڑھاپا آئے گا، نہ اس پر بیماری آئے گی، نہ وہ کسی اور قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کوئی جانتا نہیں ہے کہ ہم نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ قُرَّةُ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ نیکوکاری کا، یہ اللہ کی بندگی کا، یہ روزہ داری کا، یہ صوم و صلاۃ کا، جو یہ ہم اللہ کے ہاں اپنی گردن جھکاتے ہیں، اس کا اعزاز وہاں ملے گا۔ اور اللہ کہتا ہے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے جیسے ماں کہتی ہے نا بیٹا تیری بات سن لے، میں آج وہ کھلونا لے کر آئی جو کبھی تم نے دیکھا ہی نہیں، وہ الماری میں چھپایا ہوا ہے، یہ اخفی لہم، چھپا کے رکھا۔ اللہ بھی یہی الفاظ فرما، اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کسی کو معلوم نہیں میں نے پتہ نہیں کتنے کھلونے چھپا کے رکھے۔ تو بیٹا کہتا نہیں پہلے مجھے کھلونا دو، ہاں وہ کھلونے کے لیے پھر وہ آتا ہے تو ماں کی گود بھی نصیب ہو جاتی ہے، وہ اس کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہاں ایسے ایسے کھلونے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ زبان نے ان کو چکھا، نہ کسی کان نے ان کو سنا، نہ کسی دل و دماغ میں ان کا خیال ہی گزرا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں جنت میں اللہ نے رکھی۔ ایک کوڑے کی جگہ جنت میں مل جائے تو فرمایا دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، دودھ اور شہد کی نہریں جس کے نیچے ہیں، ایسی جنتیں ہم نے تیار کی ہوئی ہیں۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، وہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بڑھ کر کسی کی، مچھر بھی اس کی مخلوق ہے، اور اس ہاتھی کی بیان کرے تب بھی اس کی مخلوق ہے۔ یہ اللہ کا اپنا حق ہے، وہ جس طرح چاہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے کوئی سینکشن لینی ہے ہم سے، مشورہ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی، وہ کہتے تھے یہ کیا قرآن مجید ہے کہ اس میں مچھر کی مثال آ گئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے شرم نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال دے، مچھر کے پر کی بھی مثالیں دی ہوئی ہے،
یا اس سے بڑھ کر کسی کی مثال دے. فَأَمَّا الَّذِينَ اصل بات یہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے یہ رب بار بار آ رہا ہے ان کے رب کی طرف سے حق ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ سچ ہے یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور جن کے دل میں کفر کی بیماری ہے جنہوں نے ایمان ہی قبول نہیں کیا جنہوں نے اس حق کا انکار کر لیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اس سے کیا مراد ہے چھوٹی سی چیز کی مثال دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا اللہ پھر بہت سو کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ کثیرا اور اس سے بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے. قرآن کتاب میں ہدایت ہے لیکن ہدایت میں ہدی للمتقین میں پہلے 10 میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. تو فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ نہیں دیتا گمراہ نہیں کرتا مگر کس کو فاسقوں اس سے مراد کفار مشرکین کہ وہ گمراہی کے گڑھے میں چلے ہوئے. ایک روشن آگ کی بات آئی تھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ روشن کرے اور پروانے ہیں کہ بڑھ بڑھ کے کیا کرتے ہیں اس کے اوپر مرنا چاہتے ہیں اور میں ہوں کہ ان پروانوں کو اپنے اس کملی سے اپنی اس ردائے مبارک سے ہٹاتا ہوں کہ یہ آگ میں جل کے مر نہ جائے. قرآن کہتا ہے کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. اور كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ آگ کے گڑھے کے کنارے تھے تو اللہ نے تم فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا. اللہ نے تمہیں بچا لیا اور یہ رسول بھی تمہیں آگ سے بچانے کے لیے آیا ہے. تو ہدایت حاصل کرو گمراہی میں نہ پڑو. تو اللہ فرماتا ہے کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ آگے اس کی ڈیفینیشن کون ہے یہ فاسق. الذین ینقضون عہد اللہ یہ وہ بدماش ہیں جو اللہ کے وعدے کو کیا کرتے ہیں من بعد میثاقہ اس کو استوار کرنے کے بعد پختہ اور پختہ عہد کرنے کے بعد پھر توڑ دیتے ہیں. یہ ہے فاسق لوگ. ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور نبی ہمارے رسول ہیں لیکن مرضیاں ہم آپ نہیں کرتے. تو عہد تو اللہ کے ساتھ ہوا. ایک عہد وہ ہے جو عہد الست جس کو کہا جاتا ہے جب تمام ارواح کو جو قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے انسان ان کو اکٹھا کیا گیا تھا تو اللہ نے پوچھا تھا نا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ وہ عہد ہے. تو سب نے کیا کہا تھا قالوا بلی ہاں تو ہمارا رب ہے. تو جب رب ہمارا اللہ ہے تو پھر ہم نے جو دوسرے معبودان باطل بنائے ہوئے ہیں تو پھر تو ایسے تو نہیں چلتا. یہ درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم بن جا یا سراسر سنگ ہو جا. جماعت اسلامی کی دعوت کا دوسرا نقطہ کیا ہے کہ درنگی اور منافقت کو چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں جمع نہ کرو. یہ منافقت سب سے بڑی مصیبت ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ ہے جو ینقضون عہد اللہ ہے جو عہد کو توڑتے ہیں من بعد میثاقہ اس کو استوار کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور پھر اس بات کو جس کو جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو کاٹتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ يَقْطَعُونَ توڑتے ہیں يَقْطَعُونَ کاٹتے ہیں. کاٹتے کس کو ہیں کہ جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو جوڑ کے رکھنا ہے. مفسرین کہتے ہیں اس سے صلہ رحمی ہے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہے. ماں کے جو رشتہ دار ہیں وہ جو باپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ جو بھائی بند ہیں ماموں ہیں چچا ہے پھوپھی ہے خالہ ہے اور ان کی اولاد ہے یہ سارے آپ ایک کنبہ اور ایک قبیلہ ایک دوسرے کا خیال کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ اور اس کے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے فلیصل رحمہ کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی یہ رحم آپ کو پتہ ہے کہ کس کو کہتے ہیں رحم؟ رحم کسے کہتے ہیں؟ ایک تو رحم وہ ہے جو ایک شفقت ہے ایک محبت ہے ایک کسی کو ہم کہتے ہیں یار بڑی جو اس میں مجھے رحم آ گیا مجھے ترس آ گیا یہ رحمت ہے. نہیں یہاں جو فرمایا گیا وہ رحم شکم مادر میں وہ تھیلی ہے جس میں بچہ پروان کرتا ہے پرورش پاس اس کو بھی رحم کہتے ہیں. سرگ پدر اور رحم مادر باپ کی پیٹھ اور ماں کا
رحم، اس کو رحم کہا گیا. اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انا الرحمن، ذرا غور کیجئے گا، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، اور شققت لہا اسما من اسمی، اور میں نے اس رحم کا نام اپنے نام سے جوڑ کے رکھا ہے. رحمان کی نون ہٹا دو پیچھے کیا رہتا ہے؟ اور رحم کے ساتھ نون لگاؤ تو پھر کیا بنتا ہے؟ انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لہا اسما من اسمی، میں نے اس کا نام اپنے نام سے رکھا. من وصلہا وصلتو، جو اس کو جوڑتا ہے میں بھی اس کو جوڑ دیتا ہوں. من قطعہا، جو اس کو کاٹتا نہیں اس کو بھی کاٹ کے رکھ دیتا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ بے وفائی کے لیے آتی. بڑے بڑے لوگوں کو افطار پارٹی پہ بلائے، لیکن غریب بھائی جو ہے وہ چچا زاد ہے، مامو زاد ہے، کوئی پھوپھی خالہ بیچاری گھر میں پریشان ہے، بچی کو ہاتھ میلے کرنے کے لیے تمہیں ہمارا ہی گھر نظر آتا ہے. تو نمود و نمائش بڑی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. تو فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا اس کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے. پہلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہدایت والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، فائدے میں رہنے والے ہیں. اور یہاں فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس کی زید ہے یہ خسارے میں جائے، فائدے والی اور نفع والا ان کا نصیب ہی نہیں. تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا کہ جب آپ وقت بھی پورا ہو گیا، بس یہ اگلی آخری 2 آیتیں ہیں، اس کا ترجمے بھی اتفاق کروں گا. فرمایا کہ تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. 4 مہینے سے پہلے ہماری کیا حالت تھی ماں کے پیٹ میں؟ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا نطفہ تو تھا نا، وہ گندے پانی کی بوند کا وہ قطرہ تھا جس سے ہماری تخلیق ہوئی ہے. تو وہ 4 ماہ کے بعد جو ہے روح اللہ نے جب اس میں پھونکی تو وہ حرکت کرنے لگا. تو کنتم امواتا، مردہ تھے تم، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا کی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف موڑ کے جاؤ گے، پھر اسی کی طرف. یہ ماں کا پیٹ تھا، پھر زمین جو ہے اس کا پیٹ، تمہاری قبر جو ہے وہ پیٹ ہوگا. تم نے وہاں جانا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب قبر پہ مٹی ڈالتے تو یہ پڑھتے ہو نا، اسی سے ہم پیدا ہوئے، اسی میں ہم لٹائیں گے، اور اسی سے ہمیں پھر دوبارہ نکلنا ہے. تو فرمایا کہ وہ اللہ ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، جو گٹھلی کو پھاڑتا ہے تو اس میں سے زندگی نکالتا ہے. دانا آپ ڈالتے ہیں اس میں سے پونپر بھی نکلتی ہے نا، جاندار ہوتے ہیں یہ درخت کے. تو مردہ زمین سے، وہ اللہ ہے کہ جو مردے سے زندہ کرو، زندہ سے مردہ نکالتا ہے. مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا مردہ ہے، اس سے چوزا نکلتا ہے، وہ مردے سے زندہ نکلتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اور یہ اللہ اس کی یہاں یادیانی کرائے. پورا رکوع جو ہے اس میں اللہ کا کہا کیف تکفرون باللہ، اس اللہ کے ساتھ تم کیسے کرو گے. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، واحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر آخر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سے سب کچھ پیدا کیا. ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن 7 سماوات، پھر ان کو 7 آسمان جو ہے اوپر نیچے بنایا. وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی کتب جو نشانیاں بیان ہیں ان پر سچا پکا پختہ ایمان جو ہے وہ لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا